نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بنیاد ہے۔ تین باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائے گی وہ منافق ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے منافقت کی یوں سمجھو علامات کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، شریعت مطہرہ کا پابند بھی ہو، مگر یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو وہ منافق ہوگا۔ ارشاد فرمایا پہلی بات، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اپنے عہد سے مکر جائے، اور تیسری بات کہ جب کوئی بھی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامتیں کریم آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی، اور یاد رکھو امانت میں خیانت کرنے والا جھوٹ کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، وعدہ خلافی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ امانت میں خیانت کرے گا، کسی کی امانت ہے اس کے سپرد کی گئی اور وہ اس میں خیانت کر بیٹھا ہے، تو اب وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ جھوٹ بولے گا۔ اسی طرح اب جو وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تم نے یہ چیز، یہ امانت میرے پاس ہے، مجھے واپس کرنی ہے، اب وہ وعدے سے بھی مکر گیا، تو جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے، وہ وعدہ خلافی بھی کر لیتا ہے، تو یوں وہ منافق شخص ہوتا ہے کہ جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے، جبکہ امانت میں خیانت کرنے والا وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ ہر مسلمان پر امانت داری دکھانا واجب ہے، جو خیانت کرے گا وہ خیانت کرنے کا عمل اسے جہنم میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں اور مقام صفا پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا سانپ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں ہم نے جیسے تیسے کر کے مٹی ڈالی، ہم نے کہا کسی اور جگہ پہ قبر کھودتے ہیں، اب اسے دفنانا تو ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سانپ کو وہی چھوڑا، ہم گھبرا گئے، ہم نے ایک اور قبر کھودی، جب دوسری قبر کھودی تو اس کے اندر بھی ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہم گھبرا گئے، مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، سانپ کے ساتھ میں بندے کو دفن نہیں کر سکتے، کیا کریں اس کا؟ فرماتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ اب ہم کیا کریں، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس شخص کی خیانت کی سزا ہے کہ یہ خیانت کیا کرتا تھا، رب نے اس کی قبر کے اندر سانپ کو بھیج دیا ہے، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے۔ مانت میں خیانت کرنا قبر میں سزا کا مستحق ہو جاتا ہے بندہ۔ فرمایا کہ اسے ان دونوں میں سے کسی قبر میں بھی دفن کر دو۔ خدا کی قسم یہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول کے الفاظ ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی، ہر جگہ یہی سانپ نظر آئے گا، اور یہ سانپ اس کی بددیانتی اور امانت میں خیانت کرنے کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ بالآخر لوگ کرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق وہ سانپ والی قبر میں اسے دفنا دیا۔
واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں پوچھا کہ تو بتا یہ کیسا شخص تھا۔ ادھر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے کہ یہ اس کی خیانت کی سزا ہے، یہ بددیانتی کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس نے تو کہہ دیا جتنا گھر والے جانتے ہیں باہر والے اتنا نہیں جانتے، گھر والے سے تو پوچھے اس کے اعمال کیسے تھے۔ اب لوگ ان کی بیوہ یعنی ان کی جو بیوی تھی اب وہ بیوہ ہو چکی کیونکہ وہ انتقال کر چکا شخص، اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا شوہر کیسے اعمال کرتا تھا، تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا۔ آج بھی جیسے کہ بہت سارے کام ہیں جن میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یہ بددیانتی ہے۔ میں یاد رکھیے گا امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاس کوئی مال رکھے گا اور وہ امانت کے طور پہ رکھے گا، ہم نے اس میں بے ایمانی نہیں کرنی، اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کے علاوہ امانت کا تصور ہی نہیں ہے۔ او بھائی ایسا نہیں ہے، امانت کا باب بڑا وسیع ہے۔ کسی کو جو تمہارے اوپر معاملات فرض ہے ان کو پورا کرنا یہ امانت ہے، گویا کہ رب نے تمہیں زندگی دی ہے اور فرمایا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب رب نے زندگی تمہیں امانت کے طور پہ دی ہے کہ یہ امانت ہے رب کی کہ اس کی عبادت کرو۔ اب اس کے اندر خیانت کرنا یہ بھی خیانت کا مرتکب ہے، اسی طریقے سے کسی چیز میں ملاوٹ کر کے بیچنا یہ دھوکہ بھی ہے اور امانت میں خیانت بھی ہے۔ اب کوئی تمہارے پاس سودا لینے آتا ہے وہ تو آپ کو امین سمجھ رہا بندہ بڑا امانت دار ہے، جیسا ہے ویسا ہی دے گا۔ اب ہم نے ابھی واقعہ سنا کہ وہ بندہ کھانا بیچتا تھا، کھانا اپنے لیے رکھ لیتا اور پھر اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کر دیتا۔ کہیں آج کے دور میں ملاوٹ کا تو اتنا معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، جناب مرچوں کے اندر ملاوٹ ہے، یہ سرخ مرچیں جو خریدی جاتی ہیں ان کے اندر ملاوٹ ہے، بتانے والے بتاتے ہیں وہ پھٹ ٹائپ کی چیزیں اس میں مکس کر کے وہ رنگ چڑھا لیتے ہیں اور اس کو مرچوں کا نام دے دیتے ہیں۔ مرچوں میں جناب کون سی چیز ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ملاوٹ کریں گے تو ایک تو ملاوٹ کا گناہ بھی ہے اور سامنے والے کو اس سے نقصان بھی ہوگا۔ ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے صرف چند سکوں کی خاطر، پیسے کی خاطر لوگ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے آج امانت میں خیانت کریں گے، یہ امانت میں خیانت کرنا کہیں عذاب قبر کا سبب نہ بن جائے، قبر کے اندر ہمیں اس وجہ سے فرشتوں ہماری پکڑ نہ کر لے، ہمیں عذاب نہ دیا جائے اور کل قیامت والے دن اس امانت میں خیانت کی وجہ سے کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ اس حد تک امانت میں خیانت بددیانتی کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، مگر یاد رکھو جو امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، میرا رب ان کی رزق میں جو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ امانت داری کرے تو صحیح، امانت داری کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرے، رب کی رحمت میں نظر رکھے اور بددیانتی نہ کرے، میرا رب اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ بڑا ایک شخص نکلا، نام اس کا مبارک تھا، نکلا پہلے وقتوں کی بات ہے، نکلا اس لیے گھر سے نکلا، غربت میں گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بڑی تنگ دستی ہے، دل میں خیال آیا چلو چلتا ہوں کوئی چلا مزدوری مل جائے گی، مزدوری کروں گا۔ اب چلتا چلتا کسی امیر آدمی سے ملتا ہے، اسے کہا یار گھر سے نکلا ہوں، گھر میں غربت میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، میں مزدوری کے لیے نکلا ہوں، اگر میرے پاس کوئی مزدوری ہو تو مجھے مزدوری دے دے۔
وہ شخص کہنے لگا ہاں میرے پاس ایک کام ہے، کیا کر لے گا؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ باغ کی رکھوالی کرنی ہے، باغ کی رکھوالی کرنی ہے تمہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر لوں گا، مزدوری ہے، مجھے اس کی اجرت ملے گی، میرا گھر کا نظام چل جائے گا، کر لوں گا راکھی بھی باغ کی۔ اب وہ شخص کہتا ہے ساتھ لے جاتا ہے، وہ جو مزدور ہے نام اس کا مبارک ہے، جیسے نام مبارک ہے اس کا کردار بھی بڑا مبارک ہے۔ اب باغ کی راکھی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جب باغ کی راکھی کرتا ہے، کچھ دن گزر گئے، مہینہ 2 مہینے باغ کی راکھی کر رہا ہے۔ ایک دن مالک جو تھا باغ کا، اس کے کچھ مہمان آ گئے، مہمانوں کو لے کے باغ میں آیا، تو باغ میں جب پہنچا تو اس رکھوالی کرنے والے کو کہنے لگا کہ جاؤ بہترین قسم کا انار توڑ کے لاؤ، بہترین جو میٹھا بھی ہو۔ اب وہ گیا، اس نے دیکھا، اپنی طرف سے کوشش اس نے کی، اس نے انار توڑا، لے کے گیا تو وہ میٹھا نہیں تھا، کوئی ابھی یعنی کچا کچا تھا، پکا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا باغ کی رکھوالی کرتے، ابھی مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ پھل پک کے کیسا ہو جاتا، پکے ہوئے پھل کی پہچان ہی نہیں ہوئی، کبھی تو نے پھل کھایا نہیں ہے، تو چیک کرنے کے لیے لے کھا لیتے ہیں، میں تو اطلاع رکھوالی کر رہے میرے لیے تو سب جائز ہے، تو کھا لیتا۔ کہا کہ حضور میں نے جب سے رکھوالی کر رہا ہوں باغ میں سے کسی پھل کا بھی ایک دانہ بھی کبھی نہیں کھایا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جب میں نے آج تک پھل کھایا ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتا پھل پکا ہے یا کچا ہے، مجھے کیا پتا کہ پھل میٹھا ہے یا کڑوا ہے، پک کے کیسے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ کہا اس لیے کہ جب آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی پہ رکھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ باغ کی رکھوالی کرنی ہے، آپ نے اسے کھانے کے لیے نہیں کہا تھا، تو میں رکھوالی کر رہا ہوں، یہ آپ کی امانت ہے، میں تو آپ کی امانت کی رکھوالی کر رہا ہوں، میں امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا اس لیے میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب وہ شخص بڑا متاثر ہوا کہ کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوتا ہے کہ اتنا بڑا باغ اس کے سامنے ہے، مختلف پھل اس کے سامنے ہے، کبھی اس نے صرف اس ڈر سے کہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے اس نے کبھی پھل نہیں کوئی کھایا ہے، بڑا متاثر ہوا۔ دل میں جوان بیٹی تھی، دل میں خیال آیا کہ یار اتنا نیک اور جناب پاکیزہ شخص اگر مجھے مل جائے گا اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں اس سے۔ اب کہا دل میں خیال تو آیا، کہا اس سے پوچھ ہی لوں۔ اب اس سے پوچھا، کہنے لگا کہ میرے دل کا خیال یہ ہے کہ یار بڑا نیک سیرت ہے، تیرا کردار بڑا ستھرا ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں۔ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے، یہودی جو ہے جب اپنی کسی بیٹی کا یعنی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو مال کے اندر زیادہ ہو، اور عیسائی جب اپنی جناب کسی کی شادی کرنی ہو تو وہ حسن کو دیکھتے ہیں، مگر ایک مسلمان ایسا ہے کہ جب وہ بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ اس کے اندر تقوی کو دیکھا کرتے ہیں کہ یہ تقوی میں کیسا ہے، یہ رب کا خوف رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے دل میں رب کے قرب کا شوق کتنا ہے۔ مسلمان یہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ مالک کے باغ نے بات سنی اور متاثر ہو گیا، کہا یہ کردار کے ساتھ ساتھ اس کی تو گفتار بھی بڑی اچھی ہے، باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہے۔ خیر گھر گیا، گھر جا کے اس نے اپنی بیوی سے بات کی، کہا کہ ایک آج مجھے نوجوان ملا ہے، اس کا کردار مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ اس نے ساری داستان سنا دی کہ اتنے عرصے سے اسے میں نے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا تھا، تو کبھی اس نے باغ کا کوئی پھل کھایا ہی نہیں ہے۔ کہا اس سے پوچھا میں نے کہ تو نے کیوں پھل نہیں کھایا؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ باغ آپ کی میرے پاس امانت تھا، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسا شخص، بیوی نے کہا کہ واقعی اگر ایسا شخص ہے پھر ہمیں دیر تو نہیں کرنی چاہیے، پھر ہمیں اپنی بیٹی
بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دینا چاہیے۔ یوں وہ رضامندی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوتا ہے، اب ایسا پاک باز جب شوہر ہو اور بیٹی کے والدین بھی اتنی پاکیزہ سوچ والے ہوں کہ کوئی تقوی والا شخص دیکھیں گے، غربت کو نہیں دیکھا، اس کے تقوی کو دیکھا ہے، تو یقیناً وہ بچی بھی بڑی پاک باز۔ اور جب ان کا نکاح ہوا تو رب نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ اور قربان جائیں، جب اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائی جاتی ہے، بددیانتی سے بچا جاتا ہے، تو دنیا اس بچے کو ایک محدث کی حیثیت سے عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ بچہ پھر وقت کا محدث بنا، جسے آپ بھی دنیا کتابوں میں بڑے بڑے القابات کے ساتھ آپ کا نام عبداللہ بن مبارک لکھا ہوتا ہے، وقت کا محدث۔ اور جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا کہ اتنا بڑا آپ کو مقام، آپ وقت کے محدث بن گئے، تو وہ یہی کہا کرتے تھے، میرا باپ جو تھا مجھے حلال کمائی کھلاتا تھا اور حلال کی وصیت کرتا تھا، ہم نے اپنے ہونٹ میں حرام کو شامل نہیں ہونے دیا ہے، رب نے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرما دی ہے۔ بندہ امانت میں سمجھنا، امانت کو امانت داری سے ادا تو کرے، میرا رب سیدھا ادا فرماتا ہے۔ اگر واقعات کی بات کریں تو قربان جائے، کائنات میں بڑے لوگ جناب جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر سب سے پہلے ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، زمین پہ بھیجا، پھر اس کے بعد بڑی دنیا جناب آباد رہی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مگر قربان جائے امانت داری کے حوالے سے، امین ہونے کے حوالے سے وہ ایک ایسی ہستی نہ اس سے پہلے کوئی تھی نہ اس کے بعد تھی، اسے آج کے میرے نبی محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ جیسی ہستی نہ پہلے کوئی اتنی امین امانت دار آئی، نہ کوئی قیامت تک آ سکتی ہے۔ قربان جائیں، آپ کی امانت داری تو اتنی معروف اور مشہور تھی کہ کافر جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ محمد عربی یہ ایک امانت دار شخصیت کا نام ہے، ایک امین کردار کا نام ہے۔ اور قربان جائیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اب وہ کافر آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ اب انہیں پتا تھا ہم تو ان کے دشمن ہیں، باوجود اس کے جب انہیں خیال آتا ہمارے پاس کوئی مال ہے، کس کے پاس رکھیں، کون امانت داری دکھائے گا، کون ہمارے مال میں خیانت نہیں کرے گا۔ اگرچہ حضور کے دشمن تھے مگر ان کے ذہنوں میں جو سب سے پہلا نام آتا تھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا آتا تھا۔ سب سے پہلا نام ذہن میں یہی آتا تھا کہ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے کہ جو امین ہے اور حضور کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اور میرے حضور نے بھی کیسی پھر امانت اور امین تو آپ تھے، جب آپ نے ہجرت فرمائی اور وہ پتا تھا آپ کو، رب نے وحی کے ذریعے اور علم غیب کے ذریعے آپ کو اطلاع فرما دی تھی کہ آج رات کافر آپ کی جان کے دشمن بن کے آپ کے جناب دولت خانے پہ حملہ کریں گے، مگر باوجود اس کے پتا تھا کہ تو دشمن ہے، آج ہونا کسی دشمن کا مال ہمارے پاس ہو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، دشمنی ان پتہ لگے گی، تو مگر قربان جائیں کہ میرے نبی کی ذات تھی، حضور کی ذات ہے، وہ جان کے دشمن ہے اور حضور ان کی ہزار سالیوں کی وجہ سے ہجرت فرما رہے، مگر فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جانا، اور فرمایا کہ تجھے پیچھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے صبح ان کی امانتیں واپس کر کے آ رہی ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ بھی امین، یار غور کرو ہم اس نبی کے امتی ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی امانت داری فرمایا کرتے تھے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر جاتے ہیں، یار یہ پھر امتی ہونے کا حق تو نہ ہوا، یہ کیسا امتی ہے؟ ہمارے نبی دشمنوں کے ساتھ
اور ہم سگے بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم سگے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ہم سگے رشتوں کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرتا ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، یار یہ امتی ہونے کا حق تو نہ ادا ہوا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی امانت داری کا کیسا کردار ستھرا تھا۔ مکے کی بہت بڑی تاجرہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سب سے بڑی تاجرہ، بڑا بڑا مال آپ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، مگر کتابوں میں لکھا اکثر آپ پریشان رہتی تھی کہ کوئی امانت دار شخص ملے، اتنا بڑا تجارت کا کام ہے۔ پھر ایک دن جب حضور کی شہرت ہوئی اور اس نے جب حضور علیہ السلام کے چچا نے آپ کو کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے ساتھ تجارت کے لیے بھیجوں، وہ خوشی خوشی مان گئی اور ساتھ اپنے میسرہ غلام کو بھی بھیجا، جاؤ دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، اس کی امانت داری تو بڑی مشہور ہے۔ اور قربان جائے حضور نے ایک ایک قدم پہ امانت داری دکھائی، ایک ایک قدم کے اندر کردار کی خوشبو کو بکھیرا۔ جب حضور واپس پلٹ کے آتے ہیں اور میسرہ سے وہ حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں بتا تو نے اس محمد عربی کو کیسا پایا؟ اس نے کہا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تجارت کی ہے، جیسے ستھرے کردار کا اسے دیکھا ہے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا پاکیزہ اور ایماندار شخص ایسا آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے۔ مگر پھر وہی بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے بھی انہیں آتے تھے، آپ نے آتی تھی، حضرت خدیجہ نے سب کو ٹھکرا کر حضور علیہ السلام کی امانت داری سے متاثر ہو کر حضور کو پیغام نکاح کا فرما دیا اور حضور سے نکاح فرما لیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام، یہ ہمارے نبی حضور علیہ السلام نے امتیوں کو بھی درس دیا، اگرچہ ہم عمل نہ کر رہے مگر حضور نے فرمایا، میرے آقا مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جو امانت داری نہیں کرتا، اس کا دین ہی نہیں ہے کہ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ وعدہ خلافیاں مسلمانوں میں عام، امانت میں خیانت مسلمانوں میں عام۔ یہ امتی ہونے کا حق تو نہیں ہے، امتی ہونے کا حق یہ ہے اپنے نبی کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے، حضور کی سیرت کو بھی اپنایا جائے، اور یہ ہمارے زوال کا بھی سبب ہے۔ غیروں نے ہمارے نبی کی تعلیمات کو اپنا لیا، انہوں نے وعدہ خلافیوں کو چھوڑ دیا، آپس کے اندر کافر قومیں جو ہیں وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ امانتوں کے تحفظ کرنے لگی، اور ہم مسلمان امانتوں میں خیانتیں کرنے لگی۔ لہذا یہ ہے ہمارے زوال کا سبب، اور کوئی نہیں ہے۔ کون سی معیشت؟ کوئی بھوکا کوئی نہیں سوتا، ہماری معیشت بہت اچھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، فصلیں بھی ہیں، ہمارے کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی زوال کا شکار ہے۔ اتنا بڑا ایٹم بھی ہے، پھر بھی زوال کا سبب، زوال کا شکار وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی عروج چاہیے قوم کو، اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا۔ اور بددیانتی کر کے جو ملنا ہے اس میں برکت نہیں، مگر جو ایمانت داری دکھا کے ملے گا میرا رب اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ ایک 5ویں صدی کے بہت بڑے محدث کے طور پہ ان کا نام ہے، اولیاء کے اندر ان کا ولیوں کے اندر نام آتا ہے، نام ہے قاضی ابوبکر محمد بن عبد الباقر انصاری۔ اب وہ ولیوں کے اندر آپ کا نام ہے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ گلی کے اندر جا رہے تھے، اور یہ یاد رکھو امتحان ہمیشہ بسا اوقات نہ اسی طریقے سے لیا جاتا ہے، جس چیز کی ضرورت نہ ہو وہ سامنے آ جاتی ہے۔ امتحان تو تب ہوتا ہے نا، ضرورت بھی ہے مگر دھوکہ نہیں دینا، میں نے بندہ اس کو چھوڑ دے، امانت میں خیانت نہ کرے، ضرورت ہے مگر رب کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے، اصل تو یہ امتحان ہوتا ہے۔
غربت میں ڈیرے ڈالے ہوئے، حالات بڑے تنگ، ایک دن گلی میں جا رہے، کیا دیکھا کہ ریشم کی تھیلی ایک پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھایا، کیا دیکھتے کہ اندر جناب دینار سونے کے سکے ہیں، اسے بڑی وہ تھیلی ہے۔ دل میں خیال آیا، مگر ساتھ ہی رب کا خوف بھی آ گیا، یہ میری تو نہیں ہے، یہ تو کسی کی ہے۔ پھر گھر چلے گئے، جا کے گھر میں رکھی، اب سوچنے لگے کہ مالک کون ہے، مالک تک یہ پہنچانی ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، پر نماز پڑھنے کے لیے جب آئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نا ایک درویش صفت شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اس طرح میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملے ہو تو وہ مجھے واپس کر دے، جو میری تھیلی واپس کرے گا اسے میں 100 درہم دوں گا، اسے 100 درہم دوں گا، میری تھیلی کو واپس کر دے۔ آپ کے دل میں خیال آیا تھیلی تو میرے پاس ہے، آپ نے اس کو کہا چلو میرے ساتھ میں، اسے گھر لے گئے، اس کو اس کی تھیلی دی۔ جب تھیلی دی تو اس نے 100 درہم جو کہا تھا میں انعام دوں گا، 100 درہم نکال کے وہ دینے لگا۔ آپ پہلے تو شیطان وسوسے ڈالتا لے لے، پھر خیال آیا یہ تو اس کی امانت تھی، اس کی امانت اس تک پہنچانا تو میرا فرض تھا، میں نے تو فرض پورا کیا، یہ درہم مجھے کس لیے، میں ان کا تو حقدار ہی نہیں ہوں، میں یہ کیوں لوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آیا، میں نے کہا نہیں یار، جو میرا فرض تھا میں نے پورا کر دیا ہے، یہ میں درہم تجھ سے نہیں لوں گا، کیونکہ یہ تو میرا فرض تھا، رب نے فرض کیا تھا امانت دار کو امانت پہنچاؤ، میں نے پہنچا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ میں لینے سے انکار کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد آپ فرماتے ہیں خود یہ واقعہ، روشن ستارے کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک سمندری سفر کرنا تھا، سمندری سفر کرتے کرتے جب کشتی بیچ سمندر کے گئی تو طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، ساری کشتی تباہ ہو گئی۔ ایک پھٹا مجھے نظر آیا، میں تیرتا تیرتا پھٹے تک پہنچا اور جان بچانے کے لیے دیکھنے لگا کہ پھٹے کے ساتھ اب تیرتا رہوں۔ کہتا کچھ عرصے کے بعد ایک سامنے مجھے جزیرہ نظر آیا، پھٹا اس طرف گیا، جزیرے میں جا کے اترا، میں وہاں جا کے دیکھا تو رب کا خوف دل میں، جب ایسی مصیبت سے بندہ نکلتا ہے تو رب کے ذکر اور زیادہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں جب وہ جزیرے کے اندر جا رہا تھا میری زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ کہتے ہیں کسی نے میری آواز سنی، اسے بڑی اچھی لگی، وہ مجھے محلے کے ایک معزز شخص کے پاس لے گیا، جا کے کہنے لگا کہ اس بندے کی قرآن پڑھنے کی آواز بڑی اچھی ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ یار تو ہمارے یہاں آیا تو ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، تو یہی رک گیا اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، تو جب قرآن پڑھا رہا تھا تو پتہ چلا کہ جہاں ایک بڑا درویش صفت انسان تھا، کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں کو میرا کردار بھی بڑا اچھا لگا، تو اس کی جو شخص انتقال کیا تھا اس کی ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ تو بھی اچھا ہے، وہ بیٹی بھی کردار کی اچھی ہے، تو بھی کردار کا اچھا ہے، تو اگر اسے اجازت ہو جائے تو تیرا نکاح اسے کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب پردیسیت کے عالم میں بندے کو سہارا مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب نکاح ہو گیا۔ کہتا نکاح ہوا، جب اس کے پاس گیا نا تو وہی وہ تھیلی جو تھی نا اس شخص کو نظر آئی، وہ جو تھیلی وہ گلی سے ملی تھی اور ایک درویش کو دی تھی اس کی امانت کے طور پہ، وہی تھیلی۔ اب وہ کہتا ہے وہ میں تھیلی کو بغور دیکھنے لگا کہ یہ تھیلی تو وہی ہے۔ اب وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی کہ نکاح ہوا ہے، مجھے دیکھنے کی بجائے یہ تھیلی کو دیکھے جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس نے پوچھا کہ اس تھیلی کو اتنا غور سے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ تھیلی کا مانی کہاں ہے؟ اس نے فرمایا کہ وہ میرا باپ تھا اور انتقال کر گیا۔ اور اس نے کہا کہ تو اتنی تھیلی کو غور سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا میرا غور سے دیکھنے کا یہ تھا، یہ تھیلی تو میرے علاقے کے اندر مجھے گلی سے ملی تھی، تو ایک شخص تھا اس نے انعام رکھا تھا تو ایسے ایسے میں نے اسے دی تھی۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی اچھا جس کو وہ تھیلی ملی تھی وہ تم تھے؟ وہ کہنے لگا کیا تم مجھے جانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں، میرا باپ جب سے اس سفر سے واپس آیا تھا تو وہ جب بھی بیٹھتا یہی بات کرتا تھا کہ میں نے ایک بڑے اچھے کردار کے شخص کو دیکھا ہے کہ اسے اتنی مہنگی جناب بڑی ہوئی تھیلی پیسوں سے ملی تھی، اس نے وہ تھیلی مجھے واپس کر دی تھی۔ وہ جب بھی بیٹھتے
کہتے کاش وہ نیک سیرت شخص یہاں ہوتا تو میں تیرا نکاح اس سے کر دیتا. ان کے دل میں خواہش تھی کہ ایسے نیک سیرت شخص سے میری بیٹی کا نکاح ہو. وہ کہنے لگا ہاں وہ جس نے تھیلی واپس کی تھی وہ میں ہی تھا تیرے باپ کی جو دعا کرتا تھا وہ دعا آپ نے قبول فرما لی. آگے فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا تعجب یہ ہوا کہ وہ تھیلی میں اس وقت بھی وہ مال جو تھا وہ اس کے اندر موجود تھا. وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے ایمانت داری دکھاتے ہوئے تھیلی کو واپس کر دیا تھا. آج رب نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ نکاح کے لیے رب نے ایک پاکیزہ بیوی بھی عطا فرما دی ہے, وہ مال بھی واپس مجھے عطا فرما دیا. بندہ ایمانت داری دکھائے تو صحیح, بندہ تھوڑا نفس پہ کنٹرول کرے تو صحیح. جب سامنے ہو کوئی جناب مال کسی کا اس وقت دل بھی چاہ رہا ہو رکھ لوں, مگر رب کے خوف کی وجہ سے اسے واپس کر دے, پھر دیکھیں میرا رب اس کے بدلے میں کتنا اچھا مال عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمانت داری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ صفت ہے کریم آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, مگر لوگ حضور علیہ السلام کو امین کے نام سے جانتے تھے. اعلان نبوت کے بعد جب لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے, اس وقت بھی اگرچہ جان کے دشمن تھے مگر ہمارے نبی کو پھر بھی وہ امین کہہ کے پکارا کرتے تھے. یار ہم اس نبی کے امتی ہیں, اس لیے ہمیں بھی ایمانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.